اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے پاس تھی، اور آپ نے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں وارث سے ملاقات کرو گے۔ جابر اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، 5 اماموں کی زیارت کی، 6 معصوم کا زائر کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور 5ویں امام تک یہ زندہ رہے، انہیں صحابی رسول ہے، اب 5ویں امام تک زندہ رہے۔ ان سے وہ یہ نریٹر ہیں حدیث قصہ کی۔ تو حدیث قصہ کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو، جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا۔ کون بول رہا رحمتوں کا نزول ہوتا؟ جب بھی کوئی پرابلم میں تم آؤ، جب بھی کوئی تکلیف میں ہو، ایون تم گھر سے نکل رہے، اگر تم کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے، کوئی جاب کے سلسلے میں جا رہے، بزنس کوئی بڑی ڈیل ہے، حدیث قصہ پڑھ کے جاؤ۔ جب بھی کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے، آپ آزما کے دیکھنا، بزنس ڈیل کے لیے کوئی جائے، رسک کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور تمہارے گھر میں خواتین کو بول رہا، لندن کی خواتین کو اہل بیت چینل کے ذریعے بول رہا کہ تم اپنے گھر میں ایٹماسفیئر کو، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہتے، پیسفل رکھنا چاہتے، تمہارے گھر سے سٹریس دور ہونا، تمہارے گھر سے پریشانیاں دور ہونا، تمہارے گھر سے بلائیں مصیبتیں دور ہونا، تو حدیث قصہ روز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے پڑھو کہ اللہ کا رسول اور امام علی کی جو سیئنگ ہے حدیث قصہ کے اینڈ کے اوپر، مجلس کے بعد حدیث، اب بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ لوگ، حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو، اینڈ اس میں اللہ کا رسول مولا علی سے کیا بول رہے، اور مولا علی اللہ کے رسول کو کیا بول رہے۔ صدیق اکبر ہے، رسول کے ارشاد پہ تو شک نہیں ہے، امام علی کے ارشاد پہ تو شک نہیں نا، اللہ کا رسول اور امام علی بول رہے۔ اللہ کا رسول بول رہے کہ یا علی، یہ حدیث جہاں پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی۔ میں بول رہا یہ حدیث قصہ کا ٹرانسلیشن دیکھو، یہ ہم نے ایزی لے لیا ہے۔ میں بار بار بولتا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، اینڈ وی آر ان اے بگ پرابلم۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے پاس پرابلمس ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھو، کسی مریض کے اوپر پڑھ کے دیکھو، بیمار پہ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے، امام علی سے بول رہے، اور امام علی راوی ہے اس کے۔ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے وہ اسی پہ تو ہو رہا کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے کہ یا علی، جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ اپنی رحمتوں میں گھیر لے گا۔ تو آپ انصاف سے بولو، اگر رحمتیں آ جائیں تو پھر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بلا آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا رسول بول رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ رسول بول رہا، اور وہ بھی مولا علی کو بول رہا کہ یا علی، جہاں پڑھی جائے گی وہاں سوائے رحمتوں کے اور کچھ نہیں۔ وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ اللہ کے رسول کا ہے، صادق رسول کا ہے، جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا کہ جہاں حدیث پڑھی جائے گی وہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی بول رہا، میری خواہش ہے کہ UK میں، اور جو مجھے سن رہا اہل بیت چینل پر، 28 صفر 1442 ہجرہ کی مجلس شہادت امام حسن علیہ السلام کی، کہ اس لیے کہ حدیث قصہ میں مولا حسن کا بھی ذکر ہے، مولا حسین کا بھی ذکر ہے، شہزادی کونین کا بھی ہے، مولا علی کا بھی، اور اللہ کے رسول کا، پورے پنجتن کا ذکر ہے۔ اور وعدہ اللہ کا رسول کر رہا کہ جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ رحمتیں آئیں گی۔ آپ انصاف سے بولو، اگر تمہارے لندن میں، تمہارے گھر میں صبح شام، اگر صبح شام بھی نہیں کر سکتے، پڑھنا بھی نہیں آتا، سب کے پاس اسمارٹ فونز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر اسمارٹ فون کے ڈیوائن پل کو ہے ڈاؤن لوڈ کرو اور اس میں حدیث قصہ ہے، آپ حدیث قصہ گھر میں لگا دو۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ حدیث قصہ چل رہی، آپ گھوم رہے گھر میں، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، عورت کھانا بنا رہی، یہ سب نہیں کرنا۔ جسٹ سٹ فار 10 منٹ، سٹ فار 10 منٹ، میں 10 منٹ مانگ رہا۔ اگر جس گھر میں روز حدیث قصہ ہوگی اس گھر میں برکتیں اب دیکھیے، انلیس میں حدیث قصہ کروں، مجلس کروں،
اس کے فوراً بعد میں بیٹھ کے غیبت کروں اسی فرش اعضا پہ تو رحمت بالکل چلی جائے گی. اگر بیٹھ کے کوئی معاذ اللہ کوئی گناہ کروں رحمت چلی جائے گی. پھر بیٹھ کے میں کوئی میوزک سنوں ایام اعزا کے بعد رحمت چلی جائے گی. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد لندن میں تمہارے رزق کا پرابلم دور ہو جائے گا. کیوں دور ہوگا؟ کہ رحمت کا وعدہ رحمت للعالمین کر رہا. میں کیا بول رہا آپ سے رحمت کا وعدہ رحمت للعالمین کر رہا. اور بول رہا کہ یا علی یہ حدیث پڑھو. کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس کو ایک فارمیلٹی بنا لیا. ہم نے اس کو بالکل اگنور کر دیا. ہم نے اس کو ایزی لے لیا. یہ وہ حدیث ہے. ایک اور آپ کی اس حدیث کی بات آئی ہے تو اور سن لو. یہ حدیث وہ ہے کہ جب تم سیمیٹریز جاؤ گریو یارڈز جاؤ اپنے باپ ماں بھائی بہن کی گریوز کے اوپر وہاں بیٹھ کے یہ کوئی واجب نہیں ہے. پھر بول رہا کوئی واجب نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرو. یاسین اور سورہ ملک ضرور پڑھو. جو چاہے پڑھو. میں کسی کو منع نہیں کر رہا. میں خالی ایک چیز ایڈ کرنے کے لیے بول رہا کہ جب اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ جانا حدیث قصہ اس لحد پہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کو عجیب لگ رہا. یہ جملے میرے عجیب لگ رہے آپ کو کہ یار آج تک کسی نے نہیں بولا حدیث قصہ میں قبرستان میں جا کے کیا پڑھوں. میں صرف اس لیے بول رہا کہ حدیث قصہ کا اینڈ میں اللہ کا رسول بول رہا کہ رحمت نازل ہوتی. پنجتن کا ذکر ہے اور کسی اور کا ذکر نہیں ہے. میں کوئی اور حدیث نہیں بول رہا. میں بول رہا صرف پنجتن کا ذکر جہاں ہوگا وہاں رحمت نہیں آئے گی. اور اللہ کا رسول بول رہا کہ یار رحمت آتی ہے اگر تم اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھ کے ماں کی گریو پہ بیٹھ کے قبرستان میں سیمیٹریز میں بیٹھ کے گریو یارڈز میں بیٹھ کے اگر تم نے حدیث قصہ پڑھی تو وہاں رحمت آئے گی. تب آپ خود بولو کہ اگر باپ کی لحد پہ رحمت آ گئی تو اور کیا چاہیے. وائی وی آر گوئنگ اوور دیر وائی وی آر گوئنگ وی آر جسٹ گوئنگ ٹو گیو رحمت. ہم دعا کرتے وہاں جائیے کہ رحمت نازل ہو. سورہ یاسین پڑھتے تو ان کو ثواب ہوتا رحمت نازل ہوتی. سورہ ملک پڑھتے تو ان کو ثواب ہوتا رحمت نازل ہوتی. اسی طرح پنجتن کی یہ حدیث پڑھ کے دیکھو. یہ حدیث اگر تم وہاں پڑھو گے تو اتنی رحمت نازل ہوگی کہ تمہارے باپ کے تمہاری ماں کی لحد میں اتنی رحمت کہ پنجتن کا واسطہ دے کر جب تم حدیث ختم ہو جائے تم واسطہ دے کر دعا کرو کہ پروردگار یہ میری ماں کی لحد ہے یہ میرے باپ کی لحد ہے اور تجھے واسطہ ان ہستیوں کا دے رہا کہ جس کو ہر نبی نے جن کا واسطہ دیا میں ان ہستیوں کا واسطہ دے کے بول رہا کہ میری ماں کی لحد پہ میرے باپ کی لحد پہ تو رحمت کو نازل کر دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد اللہ نے کہا میں ان کی محبت میں سب کو خلق کیا. پھر کہتا ہے اللہ نے سارے ملائکہ سب خاموش بیٹھ گئے. کس کی مجال ہے اللہ کے سامنے بولے. جبرائیل نے صرف آگے بڑھ کے بولا اتنا پوچھ یا رب ومن تحت القصہ اے میرے پروردگار کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے. آواز آئی ہم اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ اہل بیت ہیں نبوت کے اور رسالت کے معدن ہیں. صرف اللہ کے رسول کی رسالت نہیں 1,24,000 نبیوں کی 1,24,000 نبیوں کی رسالت کے معدن ہیں. کیا کہا کہ معدن کس کو بولتے؟ معدن یعنی مائن جیسے گولڈ کی مائن ہوتی اس طرح. کہا کہ یہ رسالت کے معدن ہے. پھر کیا کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا. بس فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہر ہے ان کے بچے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوستو جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک اور فضیلت سن لے کہ ایک اور ان کی عجیب فضیلت ہے کہ جابر جو ہے پہلا زائر کربلا ہے.
جابر جو ہے پہلا زائر کربلا ہے، حسین ابن علی کی زیارت کا پہلا زائر ہے حسین ابن علی. آپ اندازہ لگا رہے، پہلا زائر ہے حسین ابن علی، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. انہیں آپ سوچو، گریو بننے کے بعد، لحد بننے کے بعد جو پہلا زائر حسین ابن علی ہے وہ جابر ہے. انہیں سیدانیوں سے پہلے زیارت کرنے والے کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. کین یو امیجن، کین یو امیجن، اتنا بڑا زائر جابر جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ جابر کتنا بڑا ہے. وہ جابر نریٹر ہے اس حدیث کا نریٹر وہ. اس کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. پہلا ظاہر ہے. اللہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو، زیارت مولا حسین نصیب ہو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین.